یار ویسے سوچ یہ کبھی آئی ہے کہ ایک بندہ شیطان کے متعلق یہ عقیدہ رکھے کہ شیطان کو پتہ ہے، اور ایک عاشق رسول یہ نظریہ رکھے کہ میرے اس عمل کا علم نبی پاک کو بھی ہے؟ صرف اتنا خیال رکھے تو بندوں کو قبض کیوں ہو جاتی ہے؟ بندوں کو ہیضہ کیوں ہو جاتا ہے؟ بندوں کو الٹیاں کیوں شروع ہو جاتی ہیں؟ بھئی شیطان کی طاقت کی بات آئے، شیطان کے تصرف کی بات آئے، علم کی بات آئے، کوئی طبیعت گھبراتی نہیں۔ کیوں گھبراتی نہیں؟ اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے، اللہ نے دیا ہے۔ میں نے کہا اللہ نے جب شیطان کو اتنا دیا ہے تو محبوب کو کتنا دیا ہوگا؟ اللہ کے محبوب سے کیوں طبیعت تیری گھبراتی ہے؟ اللہ کے محبوب کے متعلق جب عظمت کی بات آئے، شان کی بات آئے، مقام کی بات آئے، تیری طبیعت کیوں گھبراتی ہے؟ شیطان کے متعلق نہیں گھبراتی، اور رسول اللہ کے متعلق گھبراتی ہے۔ پتہ چلا علاج کر، تیرے اندر کھوٹ ہے، تیرے اندر منافقت ہے۔ یہی بیماری منافقوں کو تھی کہ وہ ساری کی آخرت پہ ایمان رکھتے تھے، فرشتوں کو مانتے تھے، جنت کو مانتے تھے، دوزخ کو مانتے تھے، صرف جب بات رسول اللہ کے علم کی آتی، رسول اللہ کی شان کی آتی، رسول اللہ کے مقام کی آتی، رسول اللہ کی عزت کی بات آتی، منافق گھبرا جاتا، عبداللہ ابن ابی گھبرا جاتا، اور عبداللہ ابن ابی کے اندر اور منافقین کی جماعت کے اندر گھبراہٹ آ جاتی۔ اور رب نے فرمایا محبوب ان کو نماز کا کہو گے یہ نہیں گھبرائیں گے، ان کو فرشتوں پر ایمان کا کہیں گے نہیں گھبرائیں گے، ان کو جنت کا کہیں گے نہیں گھبرائیں گے، دوزخ کا کہیں گے ان پر ایمان رکھیں گے، آخرت پر ایمان رکھیں گے۔ فرمایا منافق کی سب سے بڑی نشانی ہے جب تیری عزت کی بات آئے گی گھبرائے گا۔ قیامت تک نشانی رکھ لو، اپنے دل پہ رکھ لو کہ جو بندہ بھی رسول اللہ کی عزت و عظمت جو رب نے دی ہے، ہمارا نظریہ ہے کہ کائنات کے اندر ہر شے جس کو دی، جس کو بھی دی رب نے دی۔ رسول اللہ کو عزتیں دی، رسول اللہ کو مقام دیا، رسول اللہ کو مرتبہ دیا، رب نے دیا۔ دل کی تختی پہ یہ بات لکھ لو کہ جو بندہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سن کے گھبرائے اس کے اندر نفاق ہے، اور جو رسول اللہ کی شان پہ خوش ہو جائے اسے مبارک ہو، اللہ نے تجھے بخشنے کا پروگرام بنا لے۔